پروگرام ہے، اس میں میں ایک ایسی چیز سمجھتا ہوں جس سے اس مجلس کی برکتیں اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اور مقرر کے دل میں جو اچھی باتیں آنی چاہیے وہ ان منکرات کی وجہ سے نہیں آتی، یعنی فیضان اللہ کی طرف سے بند رہتا ہے، اس لیے ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ میں علماء سے ادباً گزارش کروں گا، خاص طور سے جونیئر علماء سے، کہ بچوں یہ تمہارا ذوق نہیں، تمہارا ذوق تو سادگی، للہیت، اخلاص، یہ تمہارا ذوق ہے، یہ اہل دنیا کا ذوق ہے، اہل سیاست کا ذوق ہے، ہمارا کیا ذوق ہے اس سے؟ اور جو بڑے بڑے بزرگوں کی کچھ آ جاتی ہیں کلپیں، تو وہ ان کا ذوق بھی نہیں ہے، ان کا انتظام بھی نہیں، لوگ کر لیتے ہیں، اور لوگ کر لیتے ہیں۔ آج کل تو ایسا ہے کہ مجمع میں ہر آدمی کے پاس فون ہے اور وہاں سے بیٹھ کے کرتا رہتا ہے اپنا کام، تو ان کو کون روک سکتا ہے، کون منع کر سکتا ہے؟ تو ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکاتب میں اور مدارس میں بچیوں کی جو تعلیم ہوتی ہے ہونی چاہیے، اور ان بچیوں پر جو محنت ہو رہی ہے وہ لائق تعریف ہے، قابل تحسین ہے، اساتذہ ہمت افزائی کے مستحق ہیں، لیکن اس سلسلے میں ایک منکر یہ ہے کہ بچیاں بہت چھوٹی ہوں تب تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن 10 برس سے زیادہ عمر کی بچیاں، بالخصوص اگر ان کا قد بڑا ہو گیا ہے، تو انہیں مردانہ اسٹیج پر لانا شرعاً جائز نہیں۔ علماء نے باقاعدہ اس پر لکھا ہے کہ باپ بھی اپنی بیٹی بڑی ہو جائے تو احتیاط کر لے اس کو دیکھنے سے۔ تو یہ تو عوام الناس ہے، عوام الناس کے سامنے، اجنبیوں کے سامنے ہم کسی قوم کی بیٹی کو کیسے لا سکتے ہیں؟ ایک دو بچیاں آتے ہوئے جاتے ہوئے میں نے پیچھے سے دیکھا کہ وہ قد کے اعتبار سے اونچی، اور ان کو اسٹیج پر نہیں لایا جانا چاہیے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ مستورات میں بھی ایک اسٹیج بنایا جائے، اور بچیاں وہاں پر اپنا مظاہرہ کریں اور بچے یہاں پر اپنا مظاہرہ کریں، اور سنیں، ان کو وہ بھی سنیں اور ان کو یہ بھی سنیں، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی مکتب میں کیسی محنت ہو رہی ہے اور کس طرح ہمارے بچے تیار کیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ اندر مظاہرہ کریں، عورتیں دیکھ کر کے ان سے خوش ہوں، سبق حاصل کریں، اور ہم سن کے۔ اسی طریقے سے مرد بچے یہاں سے بات کریں تو ہم بھی ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کریں، عورتیں بھی سن کر ان سے استفادہ کر لیں، انہیں بھی فائدہ ہو۔ تو یہ ہمارے دینی جلسوں کے منکرات ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے، یہی نہیں، جہاں بھی دیکھتا ہوں بچیوں کو تقریر جب سکھائی جاتی ہے تو اسٹائل مردانہ ہوتا ہے، مردانہ اسٹائل میں بچیوں کو تقریر کرنا نہیں سکھایا۔ ازواج مطہرات اور امت کی بنات صالحات نے اس امت کو، مردوں کو بھی دین سکھایا ہے، ایسی ایسی علماء، ایسی ایسی عالمات، فاضلات ہیں، خصوصاً ازواج مطہرات، لیکن یہ معلمہ تو تھی، مقررہ نہیں۔ آپ کو کہیں نہیں حدیث میں ملے گا کہ سیدہ عائشہ نے فلاں جگہ جا کے تقریر کی تھی، اور سیدہ ام سلمہ نے کہاں جا کر کے تقریر کی تھی۔ عورتوں میں بھی کرنا ثابت نہیں۔ ہاں، وہ معلمہ آنے والوں کو بٹھا کر ایک استاد کی حیثیت سے اللہ رسول کی باتیں سکھاتی تھی، قرآن حدیث بتاتی تھی، اور ایسی ایسی فاضلات تھیں کہ ایک بہت بڑے فقیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب فتویٰ لکھتے تھے تو اس وقت تک جاری نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کی بیٹی دستخط نہیں کرتی، تو بیٹی کے علم کو اپنے علم سے زیادہ سمجھتے، تو ایسی ایسی فاضلات موجود تھی، پر یہ لوگ مقررات نہیں تھی، ان کو مقررات نہیں بنایا جاتا، معلمات بنایا جاتا ہے، اور اس طرح جلسوں میں ان سے احادیث سنوا کر، اسی طریقے سے ان کے زبان سے دعائیں سنوا کر، اور قرآن سنوا کر، اور نعت سنا کر، جیسے چھوٹے بچے نے بہترین انداز میں اللہ کے نبی کی تعریف کر کے دل کو تاب و بہار بنا۔ اس طرح پروگراموں میں ہونا چاہیے جس سے مسلمانوں کو سبق ہو، اور وہ اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے کے ان کے اندر حوصلہ کرے۔ ہونا چاہیے پروگرام، لیکن منکرات سے پاک پروگرام ہونا چاہیے۔
دیکھیے ہم نماز سکھاتے ہیں بچیوں کو، تو بچیوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ مرد تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اور جو بچیاں ہیں عورتیں ہیں وہ صرف سینے تک ہاتھ اٹھائیں، اور اپنی چادر ہی میں اٹھا لیتی ہیں اور اپنے دوپٹے ہی میں باندھ، پھر کھڑے ہوں تو وہ کیسے کھڑے ہوں، پیر ملا کر کے کھڑے، اب پھر جب رکوع سجدے میں جائیں تو ان کا رکوع سجدہ مردوں سے مختلف ہے۔ یہ بات احناف تو کہتے ہی ہیں۔ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین مولانا عبد الجبار غزنوی نے اپنے فتاوی میں صراحتاً لکھا ہے کہ عورتوں کے رفع و خفض کے اندر سمٹ کر رہنا یہ امت میں عہد اول سے چلا آ رہا ہے، اس سے اختلاف کی گنجائش ہے۔ تو جب ہم نماز میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی صنف کی رعایت کر کے سمٹ کر رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے ہاتھ ہلا ہلا کر کے اور ایکشن کر کے اگر ہماری بچیاں تقریر کریں گے تو اللہ نے اپنی عبادت کے اندر ان کی رعایت کی ہے، اور ہم نے اس رعایت کو ملحوظ نہیں رکھا ان کو تقریر سکھانے میں۔ تو اور بچیوں کی تقریر ایسی نہیں ہونی چاہیے، ان کی باتیں، ان کا پیغام پہنچانا نسوانی جذبات کو ملحوظ رکھ کر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اب تربیت کر رہے ہیں، کل کو یہی بڑی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے بچپن میں بھی بچیوں کی تربیت میں ان باتوں کو ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے، اور اس کی طرف چلو۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات جو ابھی ہمارے سامنے آئی، وہ آخری مکالمہ ہے، ایک پروگرام ہے، ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں مسلمانوں کو ابلیس بنایا گیا، مسلمانوں کو شیطان بنایا گیا، مسلمان ابلیس کے آگے جھک کر احترام بجا لا رہے ہیں، مسلمان ابلیس کے سامنے گھٹنوں پہ ٹیک کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جن لوگوں نے یہ پروگرام بنایا، جن لوگوں نے دیکھا، سب لوگ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ یہ مسلمانوں کو اس طرح بنانا، یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش۔ ایک حدیث ہی انہوں نے عملاً دکھائی ہے، حدیث ثابت ہے، اس حدیث کے مضمون کو عملاً دکھایا ہے، لیکن مومن کا شیطان کی شبیہ کرنا، سروں پر سینے لگانا اور شیطانوں کی طرح بننا، شیطان کے سامنے تعظیم بجا لانا، شیطان کی واہ واہ کرنا، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، قابل استغفار، قابل توبہ جرم ہے، اور مجمع عام میں ہوا ہے، اس لیے پورے مجمع کو توبہ کرنا چاہیے اور سب کو اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے، اور ڈرامہ بنانے والوں کو صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ مسلمانوں کو کیا کیا بنا دے رہے ہیں۔ ہمارے علماء تو یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی قادیانی بن کے بھی نہ آئے کوئی، صرف مکالمے کے اندر، مباحثے کے اندر اپنے کو قادیانی نہ کہے، مبادا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے اور اللہ رب العزت کسی گھڑی میں اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں رہتا۔ اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں آج کل ہمارے دینی سماج کے اندر بالکل اعتنا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف۔ اس لیے میں نے پہلے ان منکرات کی طرف توجہ دلائی ہے جو یہاں پر ہمارے سامنے آئی ہیں، اور جگہ جگہ میں دیکھتا رہا ہوں۔ چنانچہ رمضان کے مہینے کے اشرف الجرائد کا اداریہ پڑھیں علماء، میں نے اس اداریہ میں اپنے تاثرات جو جلسوں میں دیکھے تھے سب اس کے اندر نوٹ کر کے اس کی اصلاح کے لیے اہل مدارس کو دعوت دی ہے، اہل مساجد کو دعوت دی ہے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جب یہ پرچہ چھپ کے گیا تو میں تو لکھ کے دے دیا تھا جو میرے ذہن میں باتیں تھیں، لیکن رمضان میں اعتکاف کے دوران حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، وہ بھی اعتکاف میں تھے، ان کا مجھے میسج آیا فون کے اوپر کہ یہ جو مضمون آپ نے لکھا ہے ہم جیسے تمام علماء کے دل کا درد بیان کر دیا ہے، اس کی PDF مجھے روانہ کر دی۔ تو مجھے اطمینان ہوا کہ چلو ہم نے اپنی بات نہیں کہی، ہم منفرد نہیں ہیں، ایک بہت بڑے مفتی اور صاحب بصیرت عالم دین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کے دل کی بات آتی ہے۔ گویا یہ منکر ہی ہے سب کے نزدیک۔ بعض حضرات اظہار کر رہے ہیں، بعض حضرات کا مزاج نہیں ہے اظہار کرنے کا، اور میں نے اس لیے آیت بھی وہ پڑھی جس میں نہیں علی منکر کو امر بالمعروف کے ساتھ جوڑا۔
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس دور میں امر بالمعروف ہی ہو رہا ہے، نہیں انل منکر، نہ عوام کر رہے ہیں نہ علماء کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کے لیے جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال نہیں انل منکر کے فریضے سے غفلت کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ نہیں انل منکر کا فریضہ کیوں نہیں ادا ہو رہا ہے؟ عوام الناس کو تو خیر حق بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ علماء کا تو کام ہی ہے، پر علماء مجبور ہیں اپنی نوکریوں سے، علماء مجبور ہیں امامت کے سے نکال دیے جانے سے، علماء مجبور ہیں اپنی روزی روٹی کے ذرائع بند ہو جانے سے۔ اللہ تعالی ہمت نصیب فرمائے ہمارے علماء دین کو کہ جان کی قیمت پر امر بالمعروف نہیں ہے منکر کریں گے، اور کسی طاقت سے ڈرنا نہیں ہے، کسی لومۃ لائم کی پرواہ نہیں ہے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، یہ ہماری شان ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں ہے، منکر کو منکر کہنا، برائی کو برائی کہنا ہے، تبھی اس معاشرے میں الحاد، ارتداد جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں انل منکر کے فریضے سے غفلت کا لازمی نتیجہ تھا جو آج آنکھیں دیکھ۔ ہم نے کوئی 50 برس سے اس فریضے کو چھوڑا ہوا ہے اور کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہر گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے، ہر گھر کے اندر نامحرموں کے سامنے نکلا جا رہا ہے، بچیاں بچوں کے سامنے، بچے بچیوں کے سامنے، چچازاد، پھوپھیزاد، خالازاد، ماموزاد، بھائی بہنوں کو ایک دوسرے کو بالغ ہونے کے بعد دیکھنا، اور بچیوں کا 12 برس کی عمر کے بعد نامحرموں کے سامنے آنا، کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور دیندار گھرانوں کے اندر جو اپنے آپ کو حاجی بھی کہتے ہیں، دائی بھی کہتے ہیں، دیندار بھی کہتے ہیں، ان کے گھر کے اندر بھی شرعی پردہ نہیں ہوتا۔ اچھے اچھے اللہ معاف فرمائے حفاظ اور علماء کے گھروں میں بھی شرعی پردہ نہیں۔ جب ہم ہی نہیں مثال پیش کر سکتے تو قوم کو کیا ہم درست کریں، اور قوم کو کیسے ہم اس کے اندر جو ہے اس سے بچانے کی کوشش کریں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ سب علماء زبان کھولیں اور حق کا احقاق کریں اور باطل کا اثبات حکمت عملی سے کریں، آپس کے مشورے سے کریں، اپنا امیر بنائیں کسی کو، اور بات بیٹھ کر سب مل کے طے کریں، اور پھر اس منکر پر پورا مہینہ محنت کی جائے۔ جو منکر ہمارے سماج میں سب سے اہم ہے، الاہم پر اہم کی ترتیب سے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، پہلے اس پہ بات ہو۔ اور بات کیسی ہونی چاہیے؟ جن منکرات پر مردوں میں بات کرنا زیادہ مفید ہے، وہ منکرات کے لیے مردوں کے جلسوں میں یہ بات کی جائے، ممبر سے اور محراب سے اس کا ذکر کیا جائے، امت کو خطاب کیا جائے، کتاب و سنت کی روشنی میں، آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہم امت کو اس میں ڈرائیں، بولنے سے پہلے تیاری کریں، اور وہ باتیں بولیں جو باتیں ہم ثابت کر سکتے ہوں کتاب و سنت سے، اور ان باتوں کو امت کے سامنے لا کر امت کو ڈرایا جائے۔ اور جن باتوں کا بیان کرنا عورتوں میں زیادہ ضروری ہے اور زیادہ مفید ہے، اس کے لیے عورتوں کے اجتماعات کیے جائیں۔ لیکن میں تجربے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ عورتوں کا کوئی بڑا اجتماع نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا اجتماع کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، کیونکہ عورتیں جہاں جمع ہوتی ہیں باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان کی بکواس کی وجہ سے وہ نہ کچھ سنتی ہیں، نہ کچھ سمجھتی ہیں، نہ کوئی ہدایت لے کے جاتی ہیں۔ کچھ بہنیں ہماری بڑی فکر سے آتی ہیں، لیکن ان کے شور ہنگامے میں وہ چاہنے والی طالب بہنیں بھی نہیں سن پاتی ہیں، اور بار بار اسٹیج پر چٹھیاں آتی ہیں کہ اعلان کریے عورتوں کو ذرا خاموش رہنے کے لیے۔ تو بھائی عورت خاموش ہی نہیں بیٹھی دنیا میں، تو اب کیا خاموش بیٹھے گی؟ اس لیے اس عورت کو کون خاموش بٹھائے؟ یہاں سے اعلان ہوتا رہتا ہے، وہاں بکواس چلتی ہے۔ کئی جلسوں میں مجھے معذرت کر دینی پڑی کہ بھائی میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں، آپ ہی لوگ بولو، آپ لوگوں کا سن کے چلے جاتے ہیں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ ہی لوگ بولتے رہو۔ تو وہی بولتے رہے، مگر ایسا بولتے رہے سب مل کر کے، کسی ایک کی بات بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا بول رہے ہیں، لیکن سب بولتے رہے۔ ہم نے کہا بھائی دعا کر دیں گے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، درود شریف شروع ہوئی، پورے شادی خانے میں
سننا نہ ہے۔ تب میں نے دعائی میں کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ دعا میں آپ لوگ خاموش رہتے ہیں تو دعائی کرا کے چلا جاتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوش میں آؤ۔ آج تمہارے لیے امت بے چین اور پریشان ہے، آج تمہارے لیے ملت کا ایک ایک فرد حیران ہے، اور آپ ایک بیان نہیں سن سکتے، ایک مجلس میں آدھا پون گھنٹہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن پھر بھی میں مردوں سے کہتا ہوں، علماء کرام سے کہتا ہوں کہ ان کی مجبوری ہے، ان کی فطرت ہے، آپ اس بات کا اہتمام کرو کہ جلسے کرنے کے بجائے مستورات کے اور بڑے بڑے جلسوں میں ان کو بلانے کے بجائے ان کو گلی میں جمع، اس گلی کی عورتیں اسی گلی میں بس، دونوں جانب کے مکانات میں جتنی بھی مسلم عورتیں ہیں انہیں کسی ایک بڑے گھر میں جمع کیجیے، اور بیان علماء کا ہو سکے، اور علماء امت کی وقتی ضرورت کے اوپر بیان کریں اور کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ بہت اہم کام ہے، اور یہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، کیونکہ یہ امت کی بیٹیاں اور یہ امت کی مائیں اور یہ امت کی بہنیں، نعوذ باللہ ایمان سے ان کے سینے خالی نہیں ہیں، ان کے سینوں میں بھی ایمان کا نور بھرا ہوا ہے، اور یہ بھی ایمان پر ثابت قدم ہے اور مضبوط ہے، لیکن ان کو بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان کو بات پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا بہت نفع ہوگا، اور بسا اوقات مردوں سے بڑھ کر ہماری عورتیں عبرت حاصل کریں، کیونکہ مردوں کا دل پھر بھی عورتوں کے مقابلے میں سخت ہے، اور عورتوں کا دل نرم رکھا ہے، اللہ نے نرم بنایا، اس لیے عبرت پذیری ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے۔ لیکن جب سنیں گے تب نا، جب سنیں گے نہیں تو کیا ان کو اثر ہوگا؟ اور تجربہ یہ ہے کہ جب وہ سنتی ہیں تو اثر قبول کرتی ہیں، عمل کا ارادہ کرتی ہیں، اور انہیں بہت نفع ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی مجلسیں چھوٹی چھوٹی پورے شہر میں علماء کرام کیجیے، اور بیان اس میں علماء کا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ عالم کو معلوم ہے کہ کس عنوان پر بات کی جائے، اور بدل بدل کر بات کی جائے، قرآن کریم کی تفسیر کی جائے۔ چند ایسی آیتیں جن آیتوں کی عورتوں کو سخت ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تفسیر کر کے ان کو اس کی تعلیم، کیونکہ ان کے بارے میں اس میں بہت سے احکامات آئے۔ سورۃ الاحزاب میں بہت سے احکامات صرف مذکورات کو مخاطب کر کے آئے ہیں۔ یہ عامی کا کام نہیں ہے کہ قرآن کی آیتوں کا انتخاب کر کے اس پر ان کو خطاب کرے، یہ عالم کا کام ہے کہ آیات قرآنیہ کا انتخاب کرے جو خاص عورتوں کے حق میں مفید ہے، اور وہ ان میں بیان ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، اور اس زمانے میں آپ اپنے خطبات سے مستفید کرنے کے لیے ذوق مند عورتوں کو مسجد آنے کی بھی اجازت دیتے تھے، اور عیدگاہ کو بھی جانے کی ترغیب دیتے تھے، کیونکہ نبی موجود ہیں اور نبی کے ذریعے دین آ رہا ہے۔ تو جیسے مردوں میں سب قابل نہیں ہوتے، کچھ قابل لوگ مردوں میں سے پوری بات نبی کی محفوظ کر رہے تھے، اور جو نہیں سمجھ میں آتی تھی عشاء کے بعد گھر پہ جا کے معلوم کرتے تھے، وہ اکابر صحابہ تھے۔ علماء نے فرمایا کہ خلفاء راشدین اور ان کو ملا کر عشرہ مبشرہ اور غیر عشرہ مبشرہ میں سے چند ایک صحابہ تھے جو عشاء کے بعد گھر پہ جا کر بعض باتیں دین کی آپ سے سمجھتے تھے۔ یہ خواص صحابہ، کیونکہ سارے صحابہ تو فہم ہوتی نہیں، خاص صحابہ تھے جو علماء صحابہ تھے، یہ نبی سے زیادہ علم لیتے تھے اور سمجھتے تھے اور دوسروں کو سمجھاتے۔ ایسے ہی مستورات میں
ساری صحابیات نبی سے دین کا لینا اتنا آسان نہیں تھا. ازواج مطہرات بھی سب کی سب نہیں تھی حضور علیہ السلام سے دین کو پورے طور پر سمجھ سکتی ہوں. احکام کو، مسائل کو حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ وغیرہ چند مخصوص ازواج مطہرات جو حضرت علیہ السلام سے دین کو پورے طور پر دیکھی. حتیٰ کہ حضرت عائشہ سے کم سنی میں نکاح کرنے کی مصلحت بھی علماء امت نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام کی سب بیویاں بے وقان تھیں، بڑی عمر والی تھیں، اور وہ عمر تحمل علم کے لائق نہیں ہوتی، اس لیے ایک ایسی شاگردہ کی ضرورت تھی عورتوں میں جو تحمل علم کی عمر میں ہو. چنانچہ حضور علیہ السلام نے کم سنی میں ایک سے نکاح کیا اس امت پر مہربانی کرنے کے واسطے اور اس امت کی عورتوں کی معلمہ تیار کرنے کے واسطے. چنانچہ حضرت عائشہ معلمۃ الامہ بنی. عورتیں تو عورتیں مردوں کی بھی معلمہ بنی. بڑے بڑے اکابر صحابہ کو جو حدیث سمجھ میں نہیں آتی حضرت عائشہ سے معلوم کرا کے اس کا مفہوم سمجھ. یہ علم اللہ نے ان کو دیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے اسی ضرورت سے ذوق رکھنے والی عورتوں کو اجازت دی تھی کہ وہ آپ کی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئیں. ہر نماز سے پہلے یا بعد میں حضور پر کوئی وحی آتی ہوتی تو تازہ علم پہنچاتے، مرد بھی سنے عورتوں تک بھی جائے. اور اسی طرح عیدگاہ میں تشریف لا حضور علیہ السلام نے جانے کی اجازت دی اور آپ نے خطبہ دیا. خطبے کے بعد سب لوگ رخصت ہو گئے نماز پڑھ کے. نماز ہوتی ہے شروع میں حضور علیہ السلام جمعے کی طرح پہلے خطبہ دیتے تھے، پھر اس کے بعد نماز پڑھاتے. لیکن بعد میں آپ نے یہ ترتیب تبدیل کی اور عیدین میں پہلے نماز ہو جاتی ہے بعد میں خطبہ. یہ سنت پر قائم ہو گئی امت. اسی پر استقرار ہے آج تک، اسی پر عمل ہوتا ہے. تو خطبہ جب حضور علیہ السلام نے دیا تو لوگ منتشر ہو گئے کیونکہ کام ختم ہو گیا خطبے کے بعد. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا جو ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے کہ بلال میرا خیال ہے کہ میری آواز عورتوں تک نہیں گئی کیونکہ دور بیٹھی ہوئی اور دور بیٹھی ہوئی تھی. ان میں جو ناپاک تھی وہ لوگ تو نمازیوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھی ہوئی تھی اور علیحدہ بیٹھی تھی. تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال میرا خیال ہے کہ عورتوں تک میرا پیغام پہنچ نہیں سکا ہے، اس لیے چلو ان کے قریب جا کر پھر میں بیان کرتا ہوں. چنانچہ دونوں مل کر کے مستورات جہاں بیٹھی تھی وہاں پر گئے اور وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں صدقہ خیرات بہت کیا کرو، کیونکہ میں نے تم کو جب اللہ نے جہنم جنت عالم مثال میں مجھے دکھائی تو تم لوگوں کی تعداد زیادہ دکھی مجھے جہنم میں. تو ایک خاتون حضرت بلال کہتے ہیں چادر اوڑھی ہوئی اونچے سکتی تھی، وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وجہ بھی تو بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم میں زیادہ نظر آئے آپ کو، تاکہ ہم اس کی اصلاح کر لیں اور ہم آپ کی امت کی عورتیں جہنم میں نہ جائیں. وجہ بتا دیجیے کہ کس وجہ سے ایسا ہوا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تکفرن العشیر و تکفرن الطعام، زبان پہ کوسے بہت ہیں تم لوگوں کے اور لان تان کی باتیں کرتے ہو، بددعائیں کرتی ہو. ایک یہ کہ زبان خراب ہے، دوسرے یہ کہ شوہروں کی ناشکرا پن تمہارے اندر ہے. انہی دو بیماریوں کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا. ظاہر کہ سماج کی وہ برائی ہے جو آج بھی گھر گھر پائی جا رہی الا ماشاء اللہ. لیکن عورتوں میں کوئی یہ بیان کرنے والا ہے، کوئی یہ حدیث سنا کر انہیں اللہ کے نبی کی طرف سے پیغام پہنچانے والا ہے؟ وہ نبی جو اپنے دل سے کچھ نہیں بولتے تھے، سب اللہ کے حکم سے بولتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس نبی کا پیغام پہنچائے علماء کرام گھر گھر، عورت تک، ہر بیٹی تک، ہر جوان لڑکی تک.
ہر گھر کی ماں تک اللہ کے نبی کا ہم پیغام پہنچا رہے ہیں؟ نہیں عن المنکر کے اور امر بالمعروف کا جو مسنون طریقہ ہے، اس مسنون طریقے سے آج ہم نے امت کو محروم کر رکھا، امت کو ہم نے محروم کر رکھا، اور ہمارے اوپر کچھ سماجی پریشر ہے، کچھ سماجی دباؤ ہے، جس کی وجہ سے ہم قدم آگے بڑھا نہیں سک رہے ہیں۔ قدم آگے بڑھاؤ، فلا تخشوا الناس واخشوا فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ لوگوں سے کیا ڈرنا ہے، میرے بندو مجھ سے ڈرو بس۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے۔ اس لیے ہم بہت مشکلات میں ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے مجدد الفسانی ہے، ہمارے سامنے اکبر کے مقابلے میں ہندوستان کی بلا شرکت غیر واحد سلطنت کے مقابلے میں ایسا بادشاہ جو 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنا ہے، 13 سال کی عمر میں پورے ہندوستان کا مالک بنا ہے، اور اس کم سنی کی نادانیوں میں لوگوں نے اس کا ذہن اس طرح بگاڑا کہ جو بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا تھا 13 سال کی عمر میں، جس کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، جو اہل اللہ اور بزرگان دین کی خدمت میں حاضری کے لیے 1 کوس پہلے سے جوتیاں چھوڑ کے پیدل جاتا تھا، جو اپنے نیک بچے پیدا کرنے کے لیے حاملہ بیوی کو اہل اللہ کی اپنے عقیدے کے مطابق درگاہ میں بھیج کے دعا کرا، جس کی مذہبی اقدار اتنی مضبوط تھی، وہ ایک ایسے دین کا حامل بن گیا، داعی بن گیا، جس میں اس کے دربار کے اندر زردشتیوں کو خوش کرنے کے لیے آگ کی خندق کھود کے آگ جلائی گئی تھی جو کبھی نہ بجھائی جائے۔ اس کے دربار کے اندر صلیب لٹکائی گئی تھی عیسائیوں کو خوش کرنے کے واسطے۔ اس کے دربار کے اندر مورتیاں رکھی گئی تھی ہر مذہب کے ماننے والوں کی، تاکہ ہندوستان کا ہر مذہب کے ماننے والا اس سے خوش رہے، جس کا نام دین الہی اس نے رکھا تھا، دین اکبری۔ پوری زندگی برباد کر کے مرتد بن کر دین سے بے حیثیت ہو کر وقت کے دنیا پرست علماء نے اس کو برباد کیا تھا، اور وقت کے خدا پرست علماء نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پوری سلطنت سے ٹکر دی اور پوری سلطنت کو جھکنے پر مجبور کر دیا، اور اسی بادشاہ کے گھر میں ایسی اولاد پیدا ہوئی جس نے اپنے باپ داداؤں کے کفر و شرک کو مٹا کر پھر سے توحید کا غلغلہ بلند کیا۔ پھر اسی گھر میں اورنگزیب پیدا ہوا جس نے پورے ہندوستان پہ 53 برس تک حکومت کی، اور 53 سال کے اندر 1 حبہ سیاہ ہندوستان کے خزانے سے اپنی ذات پہ خرچ کی۔ کس نے؟ علماء کی محنت، علماء کی قربانیاں۔ جیل میں گئے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، ان کو جیل میں بھیج دیا گیا، گوالیار کے جیل میں، جیل خانے میں چلے گئے، وہاں بھی جا کر خدا کو منانے لگے کہ اللہ پاک اگر یہ شاہی محل درست نہیں ہوگا تو پورا ہندوستان برباد ہو جائے گا۔ جیسے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بدر میں دعا کی تھی کہ اگر آپ نے آج مدد نہیں کی لن تعبد علی الارض ابدا، ایسے جا کر جیل میں تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعائیں، اتنی دعائیں کی اور ایسی زندگی گزاری کہ چند مہینے کے اندر پورے جیل خانے کے قیدی ان کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر کے اور ان سے دید سیکھ کر کے چند مہینے میں پوری جیل حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ بن گئی۔ سب لوگ ذکر و شغل میں، سب لوگ قرآن پڑھنے میں، 5 وقتہ باجماعت نمازیں، جیل خانہ کیا تھا وہ خانقاہ بن گئی اللہ والی، اور سب لوگ تربیت پا کر ہدایت یافتہ ہو گئے،
اور وہاں سے خطوط لکھ کر کے دربار میں جو مولوی تھے، وزراء تھے، ان کی غیرت ایمانی کو جگاتے رہے. اور پھر ان لوگوں نے تھوڑا ہمت کر کے کچھ کام شروع کیا. پھر وہ دن بھی آیا کہ اسی دربار میں واپس اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، اور پھر وہاں سے پوری ملت کی حفاظت ہو گئی دہلیہ. یہ طاقت ہوتی ہے علماء کرام. بشرطے کہ علماء اپنا حال یہ بنا دیں، دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی. جب تک تعلق مع اللہ مضبوط نہیں ہوگا، دنیا کی طاقتیں ہمیں دباتی رہیں اور ہمیں کام کرنے نہیں دیں گے. اس واسطے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اصلاح معاشرہ یہ کام ہمارے علماء کا وہی کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا. اصلاح معاشرہ ہوتی کیسے ہے؟ یہی آیت اللہ نے قرآن میں فرمائی. ایک آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہو. ماضی میں 1.25 لاکھ امتیں گزری ہیں، ان سب سے تم بہتر امت ہو، ان سب سے اچھی امت ہو، کیونکہ خیر الانبیاء کی امت خیر الامم ہے. اور حضور علیہ السلام نے خود بھی فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. نبی ہمارے خیر الانبیاء تھے اور تم خیر الامم ہو. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت. کیا صفت ہے تمہاری؟ تمہارا امتیاز کیا ہے؟ اخرجت للناس، جو لوگوں میں برپا کی گئی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کہتے ہو. معروف کہتے ہیں اچھی باتوں کو، منکر کہتے ہیں بری باتوں کو، اجنبی چیز کو، جس کو اسلام قبول نہیں کرتا. جیسے قبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں، یعنی ایسے اجنبی جن کو دیکھ کے وحشت ہوتی. گناہ بھی منکر ہیں. مومن کو جب گناہ سامنے آتا ہے تو وحشت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایمان سے، اسلام سے گناہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بالکل اجنبی چیز ہے. جب یہ اجنبی چیز سامنے آتی ہے تو مومن مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، اس کو وحشت ہونے لگتی ہے. اس وحشت کی وجہ سے وہ گناہ سے دور ہو جاتا ہے. اور معروف پسندیدہ چیز کو کہا جاتا ہے. اسلام نے جتنے اخلاق کو پسندیدہ کہا ہے، جتنے اعمال کو پسندیدہ کہا ہے، اس سے مسلمان کو فطری طور پر مناسبت ہوتی ہے. اس لیے اس کا نام معروفات ہے. تمہارا کام اس امت کے ہر فرد کا کام ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، لیکن یہ قطعیات دین ہے. کنتم میں خطاب پوری امت سے ہے، عواموں کے علماء سب سے خطاب ہے، مگر اس کی حد ہے. حد کیا ہے؟ قطعیات دین، ضروریات دین میں تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان، مرد کی، عورت کی، امیر کی، غریب کی، پڑھے لکھے کی، ان پڑھ کی، سب کی ذمہ داری. آگے دوسری آیت ہے اسی سورت میں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تمہارے اندر ایک خاص جماعت ہونی چاہیے. امتن، ایک خاص جماعت اس پوری امت میں ہونی چاہیے. یہ کیا کرے گی؟ یہ بھی خیر کی طرف بلائے گی، امر بالمعروف کرے گی، نہیں عن المنکر کرے گی. یدعون الی الخیر ای یدعون الی الایمان، یہ بھی ذمہ داری ہے. اور پھر امر بالمعروف کرتی رہے گی، نہیں عن المنکر کرتی رہے گی. یہ ایک جماعت کون سی ہے؟ یہ خاص جماعت ہے. یہ خاص جماعت عام جماعت مسلمین میں سے علماء کی ہے. یہ خاص جماعت. تو کنتم خیر امت میں خطاب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پوری امت سے ہے.
اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ میں ایک جماعت ہر علاقے میں ہونی چاہیے، خاص جماعت جس کی نظر سماج کے اچھے برے پر ہو، جہاں اچھائی میں کمی آئے کھڑی ہو جائے یہ جماعت تا وقت کہ وہ اچھائی زندہ نہ ہو جائے، اور جہاں برائی وجود میں آ جائے یہ جماعت کھڑی ہو جائے تا وقت کہ وہ برائی مٹ نہ جائے اور سماج سے ختم نہ ہو۔ یہ فریضہ ہے، اور وَلْتَكُن امر ہے، امر غالب ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ ہر بستی میں ایک جماعت امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کی ہو، اور وہ جماعت کو علم بھی ہو، تو وہ علماء ہی کی جماعت ہو سکتی ہے، عوام کی تو نہیں ہو سکتی۔ علماء کی ایک جماعت ہوگی، اور یہ علماء کی جماعت پورے اطمینان کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ، کسی کے دباؤ میں آئے بغیر، جس کو اللہ معروف کہتا ہے اس کو معروف کہے، اور جس کو اللہ رسول منکر کہتے ہیں اسے منکر کہے، اور نہ صرف یہ کہ کہے بلکہ امت مسلمہ میں سے معروفات کو لانے اور منکرات کو نکالنے کی عملی جد و جہد بھی کرے، عملی جد و جہد کرے۔ آج بہت سے علماء ماشاءاللہ اپنے بیانات میں بولتے ہیں، لیکن عوام اور علماء میں بیچ میں دیوار کھڑی ہے۔ عوام علماء کی ضرورت کے اب قائل نہیں رہے، اور علماء بھی اپنی دینی محنتوں کے لیے عوام کے محتاج نہیں رہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس رابطے کے ختم ہو جانے سے مراکز علم سے عوام دور ہو گئی، اور علم روشنی ہے تو وہ اندھیرے میں چلے، اور یہاں بھرپور روشنی موجود ہے، لیکن یہ روشنی ان تک پہنچانے کی ایثار اور اس کے لیے سخاوت نہیں ہو۔ سخاوت کی ضرورت ہے کہ جو روشنی میرے پاس ہے وہ اندھیرے میں جینے والوں کو روشنی فراہم کرے، اندھیرے میں جینے والوں تک روشنی پہنچا دے۔ اس میں ہماری طرف سے کمی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے سماج میں وہ حادثات وجود میں آ رہے ہیں جن حادثات میں سمجھدار، ذمہ دار، فکر مند، درد مند مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ علماء ہی کو نہیں، عوام میں بھی ایسے لوگ جو فکر مند ہو گئے ہیں، ان کے ضمیر تڑپ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہی ایک پوسٹ اشرف المعارف میں بھیجا تھا۔ کافی یہ جلسوں کے کئی جلسے ان دنوں میں ارتداد کے حوالے سے ہو رہے تھے، اس وجہ سے آج صبح میں نے چھوٹا سا پوسٹ بھیجا تھا جس میں توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ یہ سمجھنا کہ یہ جو قصے پیش آ رہے ہیں مسلم جوان بچیوں کے، یہ صرف RSS، بجرنگ دل وغیرہ جن کے سر پہ ہم اس کا الزام رکھ رہے ہیں، انہی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ یہ ہماری بنیادی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حالات آج سے 50 برس پہلے سے بننا شروع ہو گئے، جب ملک میں اس قدر نفرت کا ماحول نہیں تھا۔ یہ نفرت کا ماحول تو گزشتہ 2 میعادوں کے اندر قصداً بنایا گیا ہے اس ملک سے۔ اس سے پہلے ایسا ماحول نہیں تھا۔ خود آپ کے مہاراشٹر کے اندر اس قدر یگانگت تھی دونوں قوموں کے درمیان میں کہ کبھی ایسا سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ ایسی نفرت کی باتیں ہوں گی، ایسے پروگرام لیے جائیں گے جس کے اندر یک طرفہ طور پر جارحانہ باتیں کہی جائیں گی، جس سے نفرت کا زہر گھولا جائے گا اور کھلے عام ہوگا اور میڈیا کے ذریعے پھیلایا جائے گا، اور اس کو کوئی حکومت بھی غلط نہیں کہے گی، اس کے اوپر کوئی FIR بھی درج نہیں ہوگا۔ آپ 10 برس پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 10 برس پہلے سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں مہاراشٹر کے مرٹھواڑے کے علاقے کے کئی شادیوں میں شریک ہوا، مسجد کے اندر ہونے والے نکاح میں بھی دونوں قومیں خلوص و محبت کے ساتھ بیٹھی،
میری آنکھوں نے دیکھا اور ابھی بھی چل رہا ہوگا سلسلہ، لیکن اس کو ختم کرنا کسی کا ارادہ ہے، کسی کی چاہت ہے کہ یہ ختم ہو جائے، یہ یگانگت، یہ یکجہتی، یہ انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خوشی غم میں شریک ہونا، اس کو ختم کرنے کی کوشش اور فکر ہو رہی ہے۔ یہ تو تھوڑے زمانے سے ہو رہی ہے، اور اب بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن نہیں بگڑے۔ میرے دوستو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ صرف آپ کی دل آزاری اور آپ کو ٹینشن میں رکھنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ سیاست ہے، اگرچہ کہ اس سیاست کا اس ملک کے باسیوں کو غیر معمولی نقصان ہو رہا ہے، بالخصوص نوجوانوں کو، لیکن صرف سیاست کی جا رہی ہے اور اس سیاست میں نقصانات کو نہیں دیکھا جاتا۔ جب نقصانات سامنے آئیں گے تو شاید آنکھ کھلے گی اور تب دیکھیں گے۔ ہمیں تو سمجھداری سے چلنا ہے، ہمیں تو اس کا اثر قبول نہیں کرنا ہے، اور ہمیں اپنے نقصان سے قوم کو بچانے کے واسطے حکمت عملی کے ساتھ جدوجہد ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن یہ سب سے بڑی وجہ نہیں، جو باتیں آ رہی ہیں یہ بہت بڑی وجہ نہیں۔ اس واسطے کہ میرے دوستو، یہ امپاسبل زیادہ ہے، پاسبل کم ہے۔ جو باتیں کہی جا رہی ہیں نا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں باقاعدہ طور پر، اور کھلے عام میڈیا میں آ گئی ہیں، ہم اس کو بولنا بھی نہیں چاہتے، لیکن میڈیا میں خود انہی لوگوں نے پھیلایا ہے اور ہر مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اخبارات میں آ گیا ہے۔ اس لیے میں تفصیل تو پھر بھی نہیں بولتا کہ فضول باتوں کا کیا بیان کیا جائے اس مبارک مجلس کے اندر، لیکن آپ سب جانتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جس چیز کی دعوت ہماری بیٹیوں کو دی گئی ہے اور یہ جو باتیں کہی گئی ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ خود ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ان کی مائیں برداشت نہیں کر سکتی، ان کے باپ برداشت نہیں کر سکتے۔ جو قوم دوسرے مذہب کے لوگوں کو تو کیا، اپنے ہی مذہب کے دوسرے قبیلوں کے ساتھ شادی کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ قوم باہر سے دوسرے کی بہو کو گھر میں لانے کو کیا برداشت کرے؟ یہی وجہ ہے کہ جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ رزلٹ اسی کا نتیجہ ہے کہ برابر جو ہے ان ایکسیپٹڈ ہے اس کے خاندان کے اندر، ایک دن کچھ تو کر کے اس کو مٹا دے رہا ہے، ختم کر دے رہا ہے، کیونکہ قبول ہی نہیں کر رہا سماج، نہیں کرے گا سماج۔ 4000 برس سے جو سماج نے قبول کیا ہے، آج کیوں قبول کرے گا؟ اس لیے وہ تو ہونے والی زیادہ بات نہیں ہے، وہ صرف ہم کو ٹینشن میں رکھنے کے لیے اور ملک کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت کی دیوار مضبوط کرنے کے لیے ایسے مقررین تقریریں کر رہے ہیں جو میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں ہر جگہ اویلیبل ہے۔ ہم اپنی طرف سے گڑھ کے نہیں الزام لگا رہے کسی پر، اصل وجوہات اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ نمبر 1، ہماری بیٹیوں کی ماں کو اسلام نہیں معلوم ہے، ہماری بیٹیوں کے باپ کو اسلام کی بنیادی باتیں تک نہیں معلوم ہے، اپنا عقیدہ تک نہیں معلوم، توحید و شرک کا فرق تک نہیں جانتے، ایمان و کفر کی تعریف نہیں جانتے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بس چونکہ ایک قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں تو قبائلی اعتبار سے اپنے کو مسلم قبیلہ سمجھتے ہیں۔ مسلم مذہب کیا، اسلام کیا ہے؟ ایک دین ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک فکر ہے، ایک پسند ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک آستھا ہے، جس کا مدار اللہ کی رضا اور خوشنودی پر ہے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہے، اس کو ذات و صفات میں ایک ماننے کے اوپر ہے، اس کی قدرت قاہرہ اور اس کی قوت بالغہ پر یقین رکھنے کے اوپر ہے۔ ہماری بیٹی نہیں جانتی کہ اللہ کون ہے، معرفت رب سے محروم ہے۔ ہماری بیٹی کو جوان ہونے تک یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کا خود کا عقیدہ کیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ انسانیت، خلوص، یکجہتی اور انسانی بھائی چارگی کے حدود کیا ہوتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں، کہاں رکنا پڑتا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، احکام نہیں معلوم، پاکی ناپاکی کے جس کو مسائل نہ معلوم ہو،
جس بیٹی کو حیض و نفاس کے احکام نہ معلوم ہو، جس بیٹی کو نماز کے فرائض و شرائط کا پتہ نہ ہو، اسے کیا معلوم ہے کہ اس کے دین کے حدود کیا ہیں، احکام ہیں؟ بے شک اگر آپ تقابل کر کے دیکھیں گے ادیان زمانہ کا، تو اسلام سے زیادہ انسانیت کو مقام دینے والا کوئی مذہب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ صرف اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بات نہیں۔ جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ تقابل ادیان کریں، تمام مذاہب کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، پھر قرآن حدیث کا بھی مطالعہ کریں۔ آپ کو پتہ چلے گا ایک انسان کو انسانیت کا جو مقام دیا گیا ہے اسلام سے زیادہ کسی مکتب فکر میں، کسی آئیڈیالوجی میں، کسی آستھا میں نہیں دیا گیا۔ یہ سچائی ہے، آپ پڑھو تو پتہ چلے گا، اور اس کی تفصیل میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، مگر ہے جب اتنا انسانیت کو اسلام نے مقام دیا ہے تو ہم کیا انسانیت کے دشمن ہو جائیں؟ ہاں، قرآن کچھ ایسی باتیں بیان کرتا ہے، حدیثوں میں کچھ ایسے احکام ملتے ہیں جس کو ایشو بنایا جاتا ہے اور جس کو غلط شکل میں پیش کیا جاتا ہے، تو پیش کرنے والا تو شرارتاً اس کو ایشو بنا رہا ہے، آپ بھی اس کو یقین کر لیتے ہیں، تو ماتم ان کے اوپر کیا جائے کہ اپنی قوم لے جائے۔ مسلمان کو بھی ڈاؤٹس ہے، کہہ رہے ہاں ہے نا وہ قرآن میں ایسا، انہیں نکال کے بتا رہا نا، انڈر لائن کر کے دکھا رہا نا۔ میں سنا ہوں پڑھے لکھے مسلمانوں سے، آپ کو ڈاؤٹ کیسے ہو گیا؟ آپ اپنے مذہب کی اتنی عقیدت بھی نہیں رکھتے کہ آپ یوں کہہ سکے کہ اگرچہ کہ میں اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں، لیکن یہ حکم اگر قرآن میں ہے تو غلط نہیں، یہ حکم اگر حدیث میں ہے تو غلط نہیں، یہ حکم انسانیت کے خلاف نہیں ہے، یہ حکم کسی پر ظلم کا راستہ نہیں کھولتا ہے۔ اگر اسلام میں ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ میں اس کی تفصیل نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مجھے میرے رب نے جو دین دیا ہے اور میرے مصطفیٰ نے جو حکم پہنچایا ہے، اس میں انسانوں کو نوازا گیا ہے، انسانوں کو محروم ہے۔ عورت کو عزت دی گئی ہے، عورت کو ذلیل نہیں کیا گیا۔ میری بہنیں بیٹیاں یہاں موجود ہیں، وہ خدا کے واسطے سنجیدگی سے سنو، غور کرو۔ آپ ایک دفعے 1400 سال پہلے چلے جاؤ تاریخ میں، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے عرب ہی کو نہیں، عجم کی ہر انسانی آبادی کو پڑھو تاریخ میں۔ دنیا کی سب سے پہلی دریافت شدہ انسانی آبادی مصر ہے، جو دریائے نیل کے اطراف میں آبادی تھی۔ یہ سب سے پہلی آبادی کہلائی جاتی ہے، اور اس کے بعد دنیا آباد ہوتی رہی جگہ جگہ۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب ڈوب کے غرقاب ہو کے ختم ہو گئے، پھر اولاد نوح کے ذریعے سے پھر پھیلتی رہی اور جگہ جگہ جاتی رہی یہ آبادی۔ آج پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی انسانی آبادی ہے۔ آپ 1400 سال پہلے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے خود ان کی جوانی کے زمانے میں عورت کا کیا مقام تھا، تاریخ میں پڑھیں۔ ابھی تاریخ موجود ہے، ہسٹری بدلی جا رہی ہے، ہمارے ملک کی تاریخ بدل کر دوسری شکل میں لانے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے، اس کے لیے فلمی دنیا کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی لائبریریوں میں تاریخ موجود ہے جو منصف مورخین نے لکھی ہے، غیر جانبدارانہ تاریخ۔ برٹش لائبریری آج بھی موجود ہے لندن میں، لیکن انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ اگر کوئی انٹرنیٹ پر بھی برٹش لائبریری سے انگریز مورخین نے جو اس ملک کی صحیح تاریخ لکھی تھی اور اس سے پہلے کے مورخین نے جو تاریخ لکھی، جو عرب مورخین نے تاریخ لکھی، کم از کم ایجوکیٹڈ مسلمانوں کو اور علماء کرام کو
دونوں تعلیم یافتہ لوگوں کو جاننا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کیا بدلا ہے۔ ہم ایک ایسی قوم ہے جس کو بدلنے کے بعد بھی نہیں پتا ہے کہ بدلا ہے، وہ اسی کو سچ اور حق سمجھنے والا، اسی کو سچ سمجھنے والی قوم ہے جو ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ ہم نہیں جانتے۔ یہ امت کی سب سے بڑی خوبی علم ہے، اس امت کے نبی کا امتیازی وصف علم ہے، لیکن آج یہ امت علم سے دور ہے، ناخواندگی کی وجہ سے، پڑھنے کا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے، مطالعے کا ذوق نہ ہونے کی وجہ سے۔ پہلے ہر گھر میں اسٹڈی کا میز تھا، ٹیبل تھا، کتابیں رکھی ہوئی۔ میں بھی ایک گھر میں گیا تھا عصر کے بعد، جب نکل رہا تھا تو ایک سائڈ میں شیلف کے اندر مجھے بہت قدیم پرانی پوشیدہ کتابیں کچھ نظر آئی۔ ٹائم نہیں تھا، میں پوچھا بھی نہیں کہ وہ دینی ہے یا کس قسم کی ہے، پوچھا تو نہیں، لیکن نظر آئی۔ لیکن اس منظر نے یہ ثبوت دیا کہ اس گھر میں ہیں یا تھے وہ لوگ جو پڑھا کرتے تھے، جو اسٹڈی کیا کرتے تھے، جو تحقیق کیا کرتے تھے۔ آج بڑی بڑی خوبصورت کتابیں الماریوں میں جمانے کے لیے رکھی، جس جگہ الماری کی الماریاں بھری ہوئی ہیں، اس کے مالک سے پوچھو کہ اس میں سے کتنی کتابیں آپ کی پوری پڑھی ہوئی ہیں، تو شاید وہ پیچھے لکھا ہوا نام ہی جانتا ہوگا، اندر کے آئے کچھ نہیں۔ ذوق نہیں مطالعے کا، پڑھنے کا شوق نہیں۔ جب یہ نہیں تو حالات کا ہم کیسے مطالعہ کر سکیں گے؟ عورت بیچی جاتی تھی، عورت خریدی جاتی تھی، دنیا بھر کا حال بتا رہا ہوں میں آپ۔ عورت کرائے پر دی جاتی تھی، اپنی بیوی کرائے پر دیتا تھا آدمی پیسے کے خاطر، اپنی بیٹی کو بازار میں لے جا کے بیچ دیتا تھا پیسے کے خاطر۔ یہود و نصارہ عورت کو ناگزیر پاک کہتے تھے، عورت بھی نہیں کہتے تھے، ایک گناہ کہتے تھے عورت کو، اور وہ صرف اپنی خواہش نفس پوری کرنے کا ایک ذریعہ، اور اس کے علاوہ کوئی حق نہیں رکھتی۔ عربوں میں اونٹ ذبح ہوتا تو عورت اچھا گوشت کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسے آنتیں اور کلیجی اور یہ اور وہ کھانا پڑتا تھا، لیکن گوشت کو نہیں سوچ سکتی تھی کہ میں بھی گوشت کھا سکتی۔ پیداوار ہوتی تو جو غلہ اپنے گھوڑوں کے لیے رکھا جاتا تھا، اونٹوں کے لیے رکھا جاتا تھا، عورت وہ تو کھا سکتی تھی، لیکن مرد جو غلہ کھاتے تھے وہ عورت نہیں کھاتی۔ گھر میں کوئی چیز بازار سے لائی جاتی تو وہ مردوں کو دی جاتی تھی، عورتوں میں نہیں بانٹی جاتی تھی، چاہے معصوم بیٹیاں ہی کیوں نہ۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، مار کے بھی نہیں، زندہ دفن کیا جاتا تھا، قبر کا گڑھے کھود کر کے لڑکیوں کو۔ عورت کا حال یہ تھا، مرد کے پرانے ہو گئے کپڑے عورت پہن سکتی تھی، لیکن عورت نیا کپڑا کبھی نہیں پہن سکتی۔ کیا کیا مظالم تھے، عورت جانور سے بدتر تھی۔ یہ اسلام کا صدقہ ہے کہ اسلام آیا تو عورت کا مرتبہ بلند کیا گیا، کبھی اس کے قدموں کے نیچے جنت کہا گیا، کبھی اس کی پرورش کرنے پر مغفرت کا وعدہ کیا گیا، اور کبھی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے اور اس کی نگہبانی کرنے والی بہنوں کی نگہبانی کر کے اچھے گھرانے میں بیاہ کے دے دینے پر اپنے ساتھ قیامت میں اٹھنے کا نبی نے وعدہ فرمایا۔ اور کیسے کیسے مرتبے دیے گئے عورت کو۔ ہن مثل الذی لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، سماجی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے مرد کے جتنے حق ہیں 100% عورت کے بھی حقوق ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ عاشروہن بالمعروف، آسمان سے سفارش کی گئی، اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو۔ ایک بات اس کی تمہیں ناپسند ہو، ایک دوسری بات پسندیدہ بھی ہو سکتی ہے، لہذا اس کو دیکھ کر صبر کر لو۔ آسمان سے تعلیم دی گئی، نبی نے وصیت کی، آخری خطبے میں جو بات کہی وہ عورتوں کے بارے میں فرمائی کہ اللہ کا نام لے کر تم بیاہ چلاتے ہو
اللہ کے نام کی لاج آخری سانس تک رکھو اور اللہ کے نام کو رسوا مت کرو۔ انتقال سے پہلے باندیوں پر رحم کرنے اور گھر میں کام کرنے والی خادماؤں کے اوپر رحم کرنے کی وصیت کر کے دنیا کے ہم نہیں کرتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن ہمارا دین نے تو جو کچھ بتایا اور ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا وہ سنہرے حرفوں سے لکھنے کے قابل نہیں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کے قابل، دنیا کو عمل کر کے دکھانے کے قابل۔ یہی وہ خوبیاں تھی اسلام کی جس نے اسلام کو پھیلایا۔ اسلام کو تلوار میں نہیں پھیلایا، اسلام کو کردار میں پھیلایا، اخلاق کی بلندیوں نے پھیلایا۔ یہی وہ سب نبی لے کے آئے، لیکن آج ہمیں اس کا پتہ تک نہیں۔ اب ایسی مائیں جن کو عقیدہ اسلام نہیں معلوم، نبی کی سیرت نہیں معلوم، صحابیات اور نیک عورتوں کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں نہیں معلوم، اور ایسا باپ جس کو اسلام کے بارے میں بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم، یہ دونوں دین سے دور اور دین سے محروم جوڑا، چاہے کتنا کماتا ہو، چاہے کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی آپس میں اپنے بچوں کے ساتھ مل جل کر پیار محبت سے کیوں نہ رہ رہا ہو، بے دینی تو یہاں اثر کرے گی، بے دینی تو اثر کرے گی۔ پھر بچی کو پڑھایا، اعلیٰ درجے میں پڑھایا، دونوں بیٹیاں وہ گئیں ایک مقام سے، یہاں کے آپ کے علاقے حیدرآباد میں جا کر باقی کی تعلیم ہاسٹلوں میں رہ کر پوری کی، بیٹے نہیں بیٹیاں ہی تھی، لیکن جب وہ بیٹی پڑھ کر ڈگریاں لے کر واپس آئی، ماں باپ شادی کی تیاریاں کر کے رکھے ہوئے اور گھر سجائے ہوئے اور سارے انتظامات کیے ہوئے، آنے کے بعد جب ماں باپ نے کہا کہ بیٹا اب تو سب ہو گیا پڑھنا لکھنا، اب ہم گھر بسانا چاہتے ہیں، تو بیٹیوں نے کہا کہ گھر بسانے کی زحمت آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا انگیجمنٹ ہو گیا ہے، گھر بسنے کا سامان ہم خود ہی کریں۔ آنکھیں پھٹی رہ گئی، دل دھڑکنے لگے، ماں باپ کی دنیا اندھیری ہو گئی، پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ بیٹا کیا بول رہے ہو؟ یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا جوڑا تیار ہے اور ہم اپنا کام خود کریں گے، اگر آپ لوگ ایگری ہیں تو ہمیں خوشی کے ساتھ شریک ہو جائیے، اور اگر آپ لوگوں کو تکلیف ہے تو ہم آپ کو تکلیف دینا بھی نہیں۔ دیکھیں کوئی رشتہ نہیں ہے ماں باپ کا اور اولاد کا، پیسہ کیا کام آیا، ڈگریاں کیا کام آئیں، اگر آپ اسے کچھ خوف خدا بھی سکھائے ہوتے تو علم کے ساتھ، پڑھائی کے ساتھ اللہ سے ڈرنا بھی اس کو آتا۔ کیا گھروں میں ہم تربیت کر رہے ہیں؟ آپ بہت آسان ہے کہ اپنے قصوروں کو دوسرے کے سر پہ ڈال دو، اور یہ بہت مشکل ہے کہ اپنا قصور تسلیم کر کے اپنے گھروں کو درست کرنے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے۔ معاشرے کا اس کی اصلاح کیا ہے؟ معاشرہ سوسائٹی کو کہتے ہیں، سماج کو کہتے ہیں، چار آدمی مل کر رہنے کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اس معاشرے کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک ایک فرد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور اگر افراد نہیں بنیں گے تو معاشرہ نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو، مجھے اپنے گھر کی اصلاح کی فکر ہو، آپ کو آپ کے گھروں کی اصلاح کی، جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں اپنے گھروں کو درست کرنے کی فکر کریں۔ کیا درست کریں؟ ہمارے گھر میں اسلامی معروفات آ جانا چاہیے اور ہمارے گھر سے اسلامی منکرات نکل جانا چاہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا عوام اپنے دائرے میں حق ادا کرے اور علماء اپنے دائرے میں حق۔ یہ کام ہے تو اسلام زندہ ہے، اور اگر یہ کام نہیں ہے تو اسلام ختم ہو جائے گا، کوئی بچا نہیں سکتا ختم۔ بہت بڑے محقق مصلح فارمر گزرے ہیں تاریخ میں، ابو حامد محمد ابن احمد غزالی رحمہ اللہ۔
احیاء علوم الدین میں جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کی فصل شروع کر رہے ہیں تو ہر فصل پہ انہوں نے چھوٹا سا خطبہ بھی لکھا شروع کرنے کے بعد۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا خطبہ کتنا حسین اور کتنا جامع لکھا انہوں نے۔ الحمدللہ الذی جعل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر القطب الاعظم للدین وبعث له النبیین اجمعین۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اسلام کی چکی کا بیچ کا کھوٹا بنایا ہے اور تمام انبیاء کو اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا۔ لیکن امر بالمعروف پھر بھی ملتا ہے امت کے اندر، نہی عن المنکر کا تو پورا ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اس لیے کچھ نیکیاں نظر بھی آ رہی ہیں سماج میں، پر برائیاں بھی خوب تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اور میں یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امر بالمعروف کرنے سے نہی عن المنکر خود بخود ہو جائے، نیکیاں پیدا کریں گے تو برائیاں اپنے آپ مٹ جائیں گی۔ لیکن آپ یہ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دے رہے ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل سکھا رہے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت تھی کہ قرآن حدیث میں جب بھی امر بالمعروف کہا بغیر نہی عن المنکر کے بھی کہا؟ کیوں دونوں کو جوڑ جوڑ کے لانے کی ضرورت تھی؟ یہ نہی عن المنکر نبی کا وہ کام ہے کہ اس کا کسی علماء جانتے ہیں، عوام کو بھی بتا دیں کہ سنت کی تعریف کیا ہے۔ سنت کی تعریف کیا ہے؟ علماء کو تو معلوم ہے، میں عوام کو بتا رہا ہوں، بہنوں کو بتا رہا ہوں۔ سنت کہتے ہیں ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فعلہ او قررہ، وہ چیز سنت ہے جو نبی نے زبان مبارک سے کہا کہ یہ کرو، وہ چیز سنت ہے جو نبی نے عمل کر کے دکھایا، سنت ہے۔ تیسری سنت کیا ہے؟ نبی کے سامنے کوئی کام ہوا تو نبی نے منع نہیں کیا، وہ بھی سنت، وہ بھی سنت ہے۔ اور یہاں یہ نکتہ شارحین حدیث نے بیان کیا کہ کیسے سنت بن گئی ہے؟ نبی کا سکوت سنت کیسے بن سکتا؟ بولنا سنت ہے، سمجھ میں آیا، کرنا سنت ہے، سمجھ میں آیا، خاموش رہنا کیوں سنت بن گیا؟ تو کہتے ہیں اس لیے بن گیا کہ نبی منکر پر خاموش رہ نہیں سکتا، اگر خاموش بیٹھا ہے تو وہ سنت ہے، اللہ کو منظور ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ نہی عن المنکر نبی کی وہ بنیادی صفت ہے، خاموش نہیں رہ سکتا منکر کو دیکھ کر۔ آپ قرآن پڑھیے، سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے پاس بھیجا تھا، سورہ کہف میں تفصیل سے آیا ہے، صحیح بخاری میں کتاب العلم میں بہت لمبی حدیث آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ ظاہری طور پر ایک غلطی ہو گئی، سوری غلطی، حقیقی نہیں، ایک بیان کیا تو اس بیان کے بعد کسی نے پوچھا کھڑے ہو کر، حضرت روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے کیا؟ تو سچائی یہ تھی کہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا، سچائی یہی تھی۔ اب وہ کیا کرے، جو سچ ہے وہ بولنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں میں نبی ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ بات غلط نہیں تھی لیکن اللہ پاک کو اچھی نہیں لگی۔ اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ میرا بندہ یوں جواب دے دیتا کہ ہاں اللہ ہے میرے سے بھی بڑے علم والے، اللہ کو سب سے زیادہ علم، جیسے صحابہ ہمیشہ کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ ہونا چاہیے تھا، مگر غلط بات بھی نہیں کہی تھی حضرت موسیٰ نے، اس کو کوئی غلطی نہیں کہتا آج تک امتی، کیونکہ نبی غلطی سے معصوم ہے۔ جو بات کہی تھی سچائی تھی، پر اللہ کو اپنے ادب کے خلاف میں، تو اللہ نے پھر کہا کہ موسیٰ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، میرا ایک بندہ ہے علمناہ من لدنا علما، میں نے اس کو
تم سے بھی زیادہ علم کیا. تب حضرت موسیٰ نے کوئی تکبر نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک وہ بندہ کہاں ہے مجھے پتا دے دیجئے، میں اس کی خدمت میں جاتا ہوں اور اپنے علم کی کمی کو اس کی صحبت سے دور کر. یہ نبیوں کی تواضع اور عبدیت کی شان، کہیں بڑائی و تکبر نہیں ملے گا. اللہ نے ایک پتہ بتایا، خیر لمبا قصہ ہے، میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ پہنچ گئے حضرت خضر کے پاس، اور حضرت خضر علیہ السلام سمندر کے اندر ملے ان کو، پانی کے اندر. اور وہ نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ سے افضل نہیں تھے، کیونکہ نبی سے افضل بندوں میں کوئی بھی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ سے وہ افضل نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو تکوینیات کا علم دے کر، جیسے فرشتوں سے کائنات کا سسٹم چلاتا ہے، کچھ نیک بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلاتا ہے. ان کے ذمہ کچھ کام تھے اور اس کا علم اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا. جاتے ہی حضرت موسیٰ نے سلام کیا. حضرت خضر نے کہا کہ اس بستی میں سلام کون کرنے آ گیا ہے؟ تو کہا میں موسیٰ ہوں. تو کہا موسیٰ ابن عمران؟ کہا ہاں. کہا یہاں کہاں آ گئے؟ کہا میں آپ سے علم حاصل کرنا. فرمایا نہیں کر سکو گے. اس وجہ سے نہیں کہ حضرت موسیٰ کمزور تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ حضرت خضر کو بھی معلوم تھا کہ یہ پیغمبر ہیں، اور میں جو کام کروں گا اس میں بہت سے کام شریعت کے احکام کے خلاف نظر آئیں گے، اور جب شریعت کے ظاہری احکام کے خلاف ہوں گے تو یہ نبی ہے خاموش نہیں بیٹھے گا، برابر ٹوکے گا. اس لیے فرمایا نہیں ہو سکے گا. لن تستطیع معی صبر، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا کہ کروں گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، آپ کو صبر کرتا رہوں گا اور صبر کے ساتھ ساتھ رہوں گا آپ کو. چلو نکلے. وہاں ایک جگہ سے گزرنا تھا تو دریا راستے میں تھا. کشتی کا انتظار کیا. کشتی آتے ہی ملاح جو تھا اس نے ان کو نیک لوگ نظر آئے، متقی پرہیزگار خوبصورت نورانی، کہنے لگا کہ تشریف لائیے، بیٹھ جائیے، میں آپ سے کوئی ٹکٹ نہیں دیتا، میری قسمت ہے کہ میں آپ لوگوں کو پہنچا دوں، خدمت کر دوں. بڑی اخلاق سے، بڑی خدمت سے بٹھا دیا اور بڑی عزت سے دوسرے کنارے پہ چھوڑ دیا. لیکن درمیان میں حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے بیٹھے اس کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، سائڈ سے کہیں سے کچھ توڑ کے خراب کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک محسن آدمی ہماری عزت کر کے ہم سے کرایہ بھی نہ لے کر اتنی محبت سے ہم کو پہنچا رہا ہے، اور یہ کیا اس کے ساتھ بد اخلاقی ہے کہ اس کے مال کو ہم نقصان پہنچا رہے؟ تو کہا کہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں. تو کہا اچھا میں بھول گیا تھا، معاف کر دیجیے، آئندہ میں ٹوکوں گا. آگے نکلے. جب اس بستی میں گئے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو چھوٹے سے پکڑ کر کے خضر علیہ السلام نے نلی دبا کر کے موت کی گھاٹ اتار. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا. آگے سے موسیٰ نے کہا یہ کیا حرکت ہے بھائی، ایک معصوم بے قصور کی جان آپ نے لے لی. کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں. کہا اچھا معاف کر دیجیے، اگر میں آئندہ کروں تو پھر آپ مجھے نکال بھی دے سکتے ہیں اپنے پاس. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں، ایک بستی والوں سے کہا کہ بھائی مہمان ہیں، مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، کوئی کھانا کھلا دو ہم لوگوں کو. تو بستی والوں نے کھانا نہیں. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کوئی بھی ایک شخص بھی ان کو مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں ہوا. بھوکے پیاسے تھے دونوں. پھر وہاں سے خاموش جا رہے تھے. ایک دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ ایسے لگا کر مسح کر کے اس دیوار کو پوری سیدھی کر دی، کیونکہ اللہ نے ویسی طاقت دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بستی کے اتنے بد اخلاق لوگ جو مسافر کو کھانا تک نہیں کھلائے،
آپ نے پھگٹ میں ہی ان کا کام کر دیا. آپ چاہتے تو ان سے کہتے کہ بھائی یہ دیوار میں سیدھی کر دوں گا, مزدوری دے دو, ہم اس مزدوری سے کھانا کھا لیتے. یہ نبوی بصیرت. انہوں نے یہ بات کہی. حضرت خضر نے کہا ہذا فراق بینی و بینک, بھائی بہت ہو گیا, آپ بھی برداشت نہیں کر سکتے اور میں بھی اپنے کام نہیں کر سکتا, لہذا اب جدائی. البتہ آپ کی غلط فہمیاں دور کر دیتا. کشتی میں جو میں نے چھید کیا یا عیب کیا وہ اس لیے کہ ادھر ایک بادشاہ تھا جس کی بھی اچھی کشتی, نئی کشتی پانی میں آ گئی پتہ چلتا تو زبردستی چھین لیا کرتا تھا. مجھے ڈر لگا کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو ہم اس کا ایک ایسا احسان کر دیں کہ اس کی کشتی اور اس کی مزدوری کا ذریعہ برباد نہ ہو. اس لیے میں نے خدا کی طرف سے ایسا کیا تھا, اپنی طرف سے. جس بچے کو میں نے قتل کر دیا تھا اس بچے کا حال یہ ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ لِأَبَوَاهُ, وہ بچہ جو تھا وہ صالح ماں باپ کے بچے, اور یہ بچہ آگے بڑھ کر فاسق فاجر مرتد ہو جانے کا خطرہ تھا. اللہ کی تقدیر میں اللہ نے صالح ماں باپ کے دل کو اذیت نہ پہنچانے کے لیے اس کو نابالغی ہی میں ختم کر دینے کا ارادہ فرمایا اور اس کو نابالغی میں ختم کر دیا. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبَدِّلَهُمَا خَيْرًا. اللہ نے چاہا یہ بچے کو لے کر ان کو اور اولاد عطا فرما دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹا دیا. اس بیٹے سے بیٹی پیدا ہوئی اور اس کی اولاد میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان کو اس زمانے کی کتاب کا عالم بنایا. خیر, تیسرا دیوار کی بات آئی. فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. یہ جو دیوار تھی اس کو میں نے سیدھا کر دیا اس لیے کہ 2 یتیم بچے شہر میں رہتے ہیں, ان کے والدین کا انتقال ہو گیا. کانا ابوہما صالحا, ان کے والدین بہت نیک لوگ تھے اور اپنے بچوں کے لیے دفینہ رکھے ہوئے تھے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ دفینہ ویرانوں میں لوگ تلاش کرتے ہیں, کوئی تلاش کر کے نکال لیتا اور وہ بچے بڑے ہونے تک ملتا بھی نہیں, ان کو ہاتھ بھی نہیں لگتا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. آپ کے رب کا ارادہ ہوا کہ نیک ماں باپ کے بچوں کی دنیا بھی ضائع نہیں کی جائے گی, ان کی دنیا کی بھی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمارے ذریعے سے اس کی حفاظت کروا دی. سمجھ میں آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو. یہاں پورے قصے میں صرف بتانا یہ ہے پیغمبر منکر پر خاموش نہیں رہ سکتا, چاہے اسے اللہ نے بھیجا وہاں, اس کے باوجود بھی. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا علمناہ من لدنا علما, ہم نے ان کو لدنی علم دیا ہے. لیکن پیغمبر کہتا ہے کہ میرے پاس وحی کا علم ہے اور وحی کے علم کا میں پابند ہوں, مجھے لدنی علم کا پابند نہیں کیا. لہذا وحی کے علم کے مطابق غلطی کو غلطی بتاتے رہے. یہ ہے نہیں عن المنکر کا مقام, اور یہ ہے وارثین انبیاء کی ذمہ داری. ہم منکر پہ خاموش نہیں رہ سکتے, ہمیں مستورات میں یہ باتیں بتانی ہوگی اور ان کے اندر کس راستے سے یہ الحاد اور ارتداد آ رہا ہے ان راستوں سے واقف کرانا ہوگا اور ان سوراخوں کو بند کرنے کے راستے دکھانے ہوں گے. ہم صرف کوستے رہیں گے, تانے دیتے رہیں گے, اپنی قوم کی بچیوں کو اپنی زبان سے برا بھلا کہتے رہیں گے, خاندانوں سے نفرت کرتے رہیں گے. یہ کام نبیوں کا نہیں ہے تو نبیوں کے وارثوں کا بھی نہیں ہے. نبی تو اپنی امت کے گناہگاروں سے محبت کرتا ہے اور ان کو نیک بنانے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنے کو تیار ہوتا ہے, ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ہر تکلیف اٹھانے کو تیار ہوتا ہے. ہم ان کے وارث ہیں, ہمارا کام ہے کہ اس امت کو سیدھا رستہ دکھائیں, سیدھا رستہ پورے علم کی روشنی میں دکھائیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں دکھائیں, مستند حدیثوں
اور قرآن کی مستند تفسیروں کی روشنی میں دکھانا، قصص القرآن کی روشنی میں دکھانا۔ قرآن کے واقعات سے زیادہ دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے کوئی چیز کارآمد اور مفید نہیں۔ اللہ نے نبی کے دل کو مضبوط کیا ہے قرآن کے واقعات کے ذریعے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اسی سے اس امت کے قلوب بھی مثبت ہوں گے اور اس امت کے قلوب کو بھی ثبات و استقامت نصیب ہوگا۔ لیکن ہم قرآنی واقعات سناتے ہی نہیں، ہم قصص القرآن کی تعلیم ہی نہیں دیتے۔ کیا ہمارا مزاج بن گیا ہے؟ ہمارے اس مزاج کی وجہ سے آج امت کو ہم نے اصل مرکز علم سے دور کر کے رکھا ہوا۔ میں آپ کو آپ کے علاقے ہی کی ایک بات بتاتا ہوں اور کسی لغت العلم کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک عالم نے رمضان کے مہینے میں اپنے مسجد میں کمروں میں رہنے والے کالج کے بچوں کو لے کر بٹھایا۔ ظہر سے پہلے سب پڑھ کے سو رہے تھے، تو بیٹا روزے میں خالی پڑھ کے سونے سے کیا فائدہ، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر آپ کو۔ ان کو بٹھا کر کچھ قرآن کریم میں سے سنا، قرآن سامنے رکھ کر قرآن کریم سے ان کو کچھ واقعات سمجھا رہے تھے، سنا رہے، تاکہ نوجوانوں کو قرآن کی روشنی میں زندگی کی اصلاح اور تبدیلی کا راستہ عالم دین کے ان کا حق تھا۔ اتنے میں ایک بڑے ضعیف آدمی، ذمہ دار قسم کے آدمی داخل ہوئے تو کہنے لگے وہ مولانا صاحب درس قرآن بند کرو، قرآن سے کوئی نمازی نہیں بنا ہے۔ ایسی باتیں تک اب مسلمانوں کی زبان پہ آ گئی، یعنی قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہے، یہ ان کے زبان پر ہے، اور یہ ذمہ دار کہلانے والے لوگ ہیں۔ الامان الحفیظ، اگر یہی حال رہا تو یہ ارتداد کے ایک دو قصے نہیں، گھر گھر مرتد ہو جائیں گے، کیونکہ جب ان کو قرآن سے اتنا دور کیا جائے گا، ہدایت کے سرچشموں سے دور کیا جائے گا، اور علماء کی بھی زبان پر پابندی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات اب برداشت کرنے کی نہیں ہے۔ برداشت کرنے والے، مداہنت کرنے والے، مسامحت کرنے والے سب خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے اور سب خدا کو منہ دکھانے والے۔ کیا جواب دیں گے؟ تیاری کر کے کہ اللہ کو کیا جواب دیں؟ جب نبی کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تب کیا کہیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیسے اپنی جانیں بچائیں گے؟ کیسے اپنی گردنیں چھڑائیں گے؟ سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہو گیا رعایتیں کرنا، بہت ہو گیا خیال رکھنا، بہت ہو گیا مروت کرنا۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ صلح کل بن کر رہے، وہ شخص دین میں مداہنت کا مجرم ہو کر رہے۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، اور اس مجمع میں جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، امت کا غم لے کر آئے ہیں، حالات کو بدلنے کا ارادہ اور عزم لے کر آئے ہیں، جو ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں، اس کے پیچھے گھروں میں تربیت کا ماحول نہ ہونا ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو اللہ کی معرفت اور نبی کی محبت قلوب میں نہیں پیدا کرنا ہے، ورنہ ماضی کی تاریخ پڑھو، اس امت کا جاہل سے جاہل گھرانے کا آدمی جان دے دیا ہے پر ایمان نہیں دیا ہے۔ بیٹیاں، عورتیں، ایسی مثالیں جس سے مردوں کو سبق ملے، لیکن آج کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ وہ اپنا دین ہی نہیں چاہتے، وہ اسلام ہی سے واقف نہیں۔ اس کے لیے مراکز بناؤ، بالغات کی تعلیم کے مضبوط سینٹر بناؤ، جہاں ٹرین معلمات کے ذریعے سے ان سے بات کرائی جائے اور ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ افکار اور ذہنیت کو اسلامی بنایا جائے۔ اس کے لیے مردوں کے بیانات کافی نہیں ہیں، اس کے لیے معلمات کو تیار کرنا ضروری ہے، اور معلمات کسی ٹیکسٹائل پہ ڈھل کے نہیں آئیں گے، معلمات کسی کمپنی کو آرڈر دے کے نہیں بنا جا سکیں گے، معلمات بنیں گے
جب ہر عالم اپنی بیوی کو ریڈی کرے، ہر عالم اپنی بہن کو، اپنی ماں کو تربیت کر کے تیار کرے، اس کو نورانی قاعدہ پڑھا کے قرآن کی تجوید سکھا دے، اس کو ضروری باتیں بتا کر کے روزانہ آج آپ کو یہ درس دینا ہے، آج آپ کو یہ بات سمجھانا ہے، آج آپ کو اس بات کی تعلیم کرنی ہے، اپنے گھر میں تربیت کر کے پھر بچیوں کے سامنے ان کو جا کے بیان کرنے کے لیے بھیجیں۔ اس واسطے کے فتنوں سے بچنے کے لیے عورتوں کی تربیت عورتوں کے واسطے سے کی جانی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ امن کا راستہ ہے۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے بیانات علماء کے بھی ہونے چاہیے جو باہر سے پردے سے کریں گے، اور جو باتیں کامن ہیں اصلاح امت کی، وہ باتوں کو بیان کریں گے، وہ حدیثوں کو بیان کریں گے، اور وہ آیتیں قرآن کی سنائیں گے۔ عورتوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، اپنے بچوں اپنی بچیوں کو پردہ کریں۔ بے پردگی اس وقت عام ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وقت پر نکاح نہیں کرتے۔ وقت پر نکاح نہ کرنے کے لیے دو رکاوٹیں۔ ایک تو یہ حکومت تو 19 برس کہا ہے، وہ بھی کوئی زیادہ عمر نہیں، 19-20 میں تو کر دینا ہی چاہیے۔ ایک رکاوٹ ڈگریوں کا انتظار، اور دوسری رکاوٹ خواہشات پوری کرنے کے واسطے پیسے کا جمع کرنا۔ دولت کا انتظار، ڈگری کا انتظار، ان دو رکاوٹوں نے ہمارے بچوں کے نکاح وقت پر نہیں ہونے دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جی میں بھوک اٹھنے اور شہوت بھڑکنے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ جب شہوت بھڑک رہی ہے اور اس کا حلال راستہ نہیں نکال رہے ہیں ماں باپ، تو وہ حرام راستوں پہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اب جانے کے بعد عزت گئی تو عزت سادات گئی، مگر کیسے گئی؟ ہماری وجہ سے تو گئی۔ اسی وجہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچے اور بچی کا نکاح کا تقاضا ہو جائے، اگر ماں باپ رکاوٹ ہیں تو یہ بچے جتنے گناہ کریں گے ماں باپ کے کھاتے میں بھی لکھ کے جائیں گے۔ ہم گناہ لکھوانے کو تیار ہیں، ہم جہنم میں جانے کو تیار ہیں، ہم آگ میں جلنے کو تیار ہیں، ہم خدا کا قہر اور غضب مول لینے کو تیار ہیں، لیکن زمانے کی رسومات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، دکھاوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور ڈیکوریشن اور ڈیکوریشن دکھانے کے لیے تیار۔ بڑے بڑے شاپنگ محل ہوں، بڑے بڑے میدان ہوں، آپ کے ہاں محل نہیں ہوتے، میدان ہوتے ہیں جس کو سجایا جاتا ہے زر کثیر کر، پھر اس کے اندر دعوت ہوتی ہے۔ ابھی اور زیادہ آپ کے ہاں رسومات آ رہے ہیں، شہروں میں تو بے انتہا فضولیات، کروڑوں کوئی چیز نہیں ہے بہت سے لوگوں کی شادی ہو۔ حیدرآباد میں ایک شادی خانے کی ایک رات کا کرایہ 15-15 لاکھ روپے تک۔ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ عقل نہیں، سوچ نہیں، مال جو زندگی کا قوام ہے، جس پر سماج ٹھہرتا ہے، اس دولت کو کوڑیوں کی طرح برباد کرتے ہیں۔ یہ سب ہمارے سماج کی غلطیاں۔ مسنون نکاح کو رواج کیجیے، وقت پر شادیاں کرنے کو رواج کیجیے، پڑھنا ہے اس کے بعد پڑھیں، مگر شادی ہو جائے۔ ایک لڑکی بالغ ہو جانے کے بعد، جوان ہو جانے کے بعد، اس کا تحفظ اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ باپ نہیں حفاظت کر سکتا، ماں نہیں کر سکتی، بھائی نہیں کر سکتا، کوئی خاندان کا فرد اس کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ ایک جوان عورت کی جوانی اور اس کی عفت و پاک دامنی کی ضمانت وہ چادر ہے جس کا نام رشتہ ازدواج۔ جب تک شوہر کا سایہ نہیں ملے گا اس کو، اس وقت تک اس کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کا کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن ہم نکاح نہیں کرتے وقت پر، تو یہ قصے ہوتے ہیں، یہ قصے ہوتے ہیں۔ تو ایک دو وجہ نہیں، کئی وجوہات ہیں۔ کالج کلچر بھی اس کی وجوہات، مخلوط تعلیم، بے محابہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، وہاں پر یہ بات کلچر سمجھی جاتی ہے، لیکن آگے چل کر کے یہ بات اب ایمان
اور مذہبوں کے درمیان شادیوں کی صورت نہیں. اور ایسے وقت میں جب کہ ایک طبقہ اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہے، دوسرا طبقہ اتنا بڑا کلیجہ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہوتا ہے ہو جانے دو، اس کے لیے ہو جائے. تو ایسی بے حس و بے غیرت قوم کیا اپنی بیٹیوں کو بچائے؟ ہمیں اپنا رونا رونا ہے میرے دوستو، برا مت مانو. ہم ہمارا ہی قوم کے لیے بول رہے ہیں، ہمیں ہماری ہی قوم کی فکر ہے. ہم کیوں کسی دوسرے کی فکر کریں؟ دوسرا اپنی بہنوں کے لیے بہت اچھا کر رہا ہے، کرنا چاہیے. انہیں دیکھ کے تو سبق حاصل کرو کہ ہماری بہنیں کیسی حفاظت کی جائے، ہماری بیٹیاں کیسے ہم محفوظ رکھیں. ہمارے پاس طریقہ اللہ رسول کا ہے. خوف خدا اتنی آسان چیز ہے ہمارے پاس کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، قیامت میں اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس جاگے گا، وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ جوان بچہ ہو کہ جوان بچی. ماضی پڑھو، تاریخ پڑھو، اور آج بھی ہیں زمانے میں ایسی لڑکیاں جن کے اوپر ہر کنڈا استعمال کیا گیا، لیکن ان کی اندر کی غیرت نے ان کو ان کے اللہ کی محبت میں، ان کو ان کے نبی کی محبت میں کسی گڑھے میں گرنے نہیں دیا اور محفوظ رکھا. کرنا پڑے گا ہمیں یہ کام، اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنی پڑے گی. اس کے لیے ایک وسیع اور گہری جدوجہد ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ. میں ابھی جمعرات کے دن ظہیر آباد ایک علاقہ ہے، راستے میں پڑتا ہے ہمارے، وہاں کے علماء نے ایک خاص موضوع کے اوپر مجھ سے وقت دیا ہوا تھا. تو میں پہنچا، ایسے اچانک مغرب میں پہنچا، مغرب کے ساتھ ہی بات. وہاں پہلے سے علماء کی میٹنگ چل رہی. تو ان علماء نے اپنی رپورٹ 5 منٹ میں سنا دی. اس کے بعد بیان ان لوگوں نے کہا کہ حضرت کے ساتھ بھی علم میں آ جائے گا. تو رپورٹ سنا دی، اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ پورے قصبے کے علماء مل کر اپنا ایک اتحاد بنا لیا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی جماعتیں اچھے اچھے کام کر رہے ہیں سب اپنا اپنا کریں گے، کرتے رہیں گے، اور ہم کو جتنا ان کا تعاون کرنا ہے اتنا تعاون ہم ان کا کرتے رہیں گے. لیکن بحیثیت عالم ہماری یہ جماعت پورے قصبے کے مسلمانوں کے دین کی فکر اپنی ذمہ داری سمجھتی، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پہلے 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5 جیسی ضرورت پڑتی گئی اتنے عنوانات بنائے، اور اس کے لیے ایک ایک گروپ بنا لیا اپنے میں سے، اور اس کا ایک امیر بنا لیا، اور پورے گروپوں کا ایک امیر بنا لیا سینئر عالم دین کو. اور یہ طے کر دیا کہ صاحب فرقہ باطلہ کے لیے ان کی نگرانی میں یہ گروپ علماء کا کام کرے گا، سماج کی برائیاں مٹانے کے لیے فلاں عالم کی نگرانی میں یہ گروپ کام کرے گا، مکاتب کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے اس عالم کی نگرانی میں یہ گروپ علماء کا کام کرے گا، اور نوجوانوں کو تعلیم بالغان سے جوڑنے کے واسطے ایک گروپ فلاں عالم کی نگرانی میں یہ کام کرے گا. اس طرح انہوں نے اپنی قوت متحدہ بنا کر 4-5 حسب ضرورت اہم عنوانات کو لیے، اپنے افراد کو تقسیم کر کے ہر ایک کا ایک نگراں بنا کر، اور سب نگرانوں پر ایک نگراں رکھ کر انہوں نے اس کام کو شروع کیا، اور 2-4 مہینے سے کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کی بڑی برکتیں اور اس کے بڑے فوائد ان کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ سب مل کر ایک طاقت ہے. اسی طریقے سے ہر قصبے میں علماء کو آپس میں رنجشیں دور کر کے، یہ وقت نہیں ہے ہم آپس میں رنجشیں کریں، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کسی سے چھوٹے موٹے اختلاف کی بنیاد پر دور رہیں، یہ وقت ہے سب مل کر ایک قوت متحدہ بن کر جتنے عنوانات کی ہماری بستی میں ضرورت ہے اتنے عنوانات پر کام کی ترتیبیں بنائیں اور کام شروع کریں اللہ کے نام پر. نہ کوئی فنڈ نہ پیسہ، بس ہماری محنت،
ہمارا خون ہمارا پسینہ اور یہ امت ہمارا میدان، اللہ کے نبی کی خوشی ہماری خوشی اور اللہ کی مدد ہمارے لیے سب سے بڑھ کر کافی مدد۔ اس طرح اگر ہم کام شروع کریں گے انشاءاللہ امت بھی ہمارا ساتھ دے گی اور مالدار لوگ بھی ضرورت پر اپنا پیسہ خوشی سے قربان کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے کام سامنے آ جائے، کام کو دیکھے بغیر منصوبوں کے لیے دیتا کون، کام پہلے سامنے آ جائے۔ جب فائدہ دیکھیں گے، آج بھی ملت میں وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت کی کمائی کروڑوں میں خرچ کرنے کے لیے تیار، آج بھی ہیں، ورنہ دین کے کام بند ہو جاتے ہیں۔ کیسے چل رہے دین کے کام؟ اس لیے ہمیں پہلے کام سامنے لانا ہوگا۔ نبیوں کا طریقہ یہی ہے، وہ پہلے کام کرتے ہیں، بعد میں مددیں آتی ہیں، اور ہم نائبین انبیاء ہیں، ہم پہلے کام وجود میں لائیں پھر خدا کی مددیں آئیں گی انشاءاللہ۔ میں نے عوام کو عوام کی ذمہ داری بتا دی، اہل علم بھی چونکہ بڑی تعداد میں ہیں، قرب و جوار سے بھی آئے ہیں، اس لیے ایک ہی مجلس میں میں نے ان کی بھی ذمہ داری بتا دی، اور چونکہ یہ ذمہ داریوں کا مذاکرہ کوئی تنقیص و تحقیر کی بات نہیں تھی، اس وجہ سے ایک ہی مجلس میں سب باتیں میں نے کہہ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہمیں اس بات کا اقرار کرا دے، ہماری ہی کمزوریوں نے ہمیں ذلت کے یہ دن دکھائے ہیں، اگر ہم اپنا فریضہ ادا کریں گے اللہ دوبارہ عزت کے دن لائے گا اور اللہ پھر ہم کو غالب کرے گا۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مگر یہ کام کرنے سے کام ہوگا، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کچھ کیے جاؤ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کوئی اور شے نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔